دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ چائے ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ ہے جس کے بغیر دن کی شروعات نہیں ہوتی، اور شام کی چائے جب تک نہ پی جائے بہت سے لوگوں کی دن بھر کی تھکاوٹ ہی دور نہیں ہوتی۔ اسے اشرف المشروبات یعنی تمام مشروبات سے بہتر مشروب بھی کچھ لوگ کہتے ہیں۔ پاکستانی کس قدر چائے کے شوقین ہیں اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ حکومت کی جانب سے مالی سال 2021-22 کی پہلی سہ ماہی جولائی تا ستمبر کی رپورٹ کے مطابق 3 ماہ میں پاکستانی 24 ارب 80 کروڑ روپے کی چائے پی گئے۔ لیکن اس عظیم مشروب کی دوستوں دریافت کیسے ہوئی تھی بھلا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو چائے کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے۔ کہاں یہ دریافت ہوئی، کیسے یہ یورپ پہنچی اور ہندوستان میں چائے کی کاشت کا سلسلہ کب اور کیسے شروع ہوا، یہی آپ جانیں گے۔ دوستو، چائے کی دریافت کا سہرا چینی شہنشاہ شین ننگ کے سر جاتا ہے، جو چینی عقائد کے مطابق ہربیلسٹ اور زراعت کا ایگریکلچر کا بانی تھا۔ اس نے 2737 قبل از مسیح میں پہلی بار چائے دریافت کی۔ اس حوالے سے 2 روایات بہت مشہور ہیں۔ ایک لیجنڈ کے مطابق شہنشاہ شین ننگ نے اپنے ایک مذہبی سفر کے دوران غلطی سے زہر والی ایک جڑی بوٹی کھا لی، جس سے ان کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ موت کے قریب پہنچ گئے کہ اچانک کہیں سے ایک پتا اڑتا ہوا آیا اور ان کے منہ میں چلا گیا۔ بادشاہ شین ننگ نے اس پتے کو چبا لیا۔ اب جیسے ہی انہوں نے اس پتے کو کھایا تو اس کے بعد ان کی طبیعت قدرے بہتر ہونا شروع ہو گئی۔ وہ پتا دراصل اس زہر کا توڑ تھا جو انہوں نے چبا لیا تھا۔ وہ چائے کے پتے تھے دراصل جو ان کے منہ میں اڑتے ہوئے آ گرے تھے اور ان کی جان بچ گئی تھی۔ لیکن ایک دوسری روایت کے مطابق شہنشاہ شین ننگ اپنے سفر کے دوران تھک کر ایک درخت کے سائے میں کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ گئے اور اپنے ملازم کو حکم دیا کہ ان کے لیے پانی ابالا جائے۔ ملازم پانی ابال رہا تھا کہ اچانک ہوا کے جھونکے سے چند پتے اس ابلتے ہوئے پانی میں جا گرے، جس سے پانی کا رنگ کچھ بدل گیا۔ شہنشاہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا۔ اس نے وہ پانی پھینکنے کے بجائے پینے کا فیصلہ کیا۔ جب انہوں نے اس پانی کو پیا تو انہیں یہ تھوڑا کڑوا مگر بہت ریفریشنگ لگا۔ یہ دراصل چائے کے پتے تھے جو اس ابلتے پانی میں آ گرے تھے۔ اب یہ دونوں کہانیاں کس حد تک سچی ہیں یہ کوئی بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن ایک بات جو یقین سے کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ چین ہی وہ ملک تھا جہاں صدیوں پہلے چائے کی دریافت ہوئی اور لوگوں نے اسے پینا شروع کیا۔ 206 قبل از مسیح سے 220 عیسوی تک جاری رہنے والی این ڈائنسٹی کے مقبروں میں چائے کے برتن بھی دریافت ہو چکے ہیں۔ لیکن دوستو، چائے سب سے پہلے دوائی کے طور پر، میڈیسن کے طور پر استعمال ہوا کرتی تھی۔ ہان ڈائنسٹی کے لوگ چائے کو ایز اے میڈیسن یوز کرتے تھے۔ تانگ ڈائنسٹی کے دور میں پہلی بار چائے چین کے قومی مشروب کے طور پر جانی جانے لگی۔ یہ مشروب چین کے لوگوں میں بے حد مقبول ہو چکا تھا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ 8ویں صدی کے آخر میں لو یو نامی مصنف نے چائے کے بارے میں اپنی ایک مکمل کتاب تحریر کی جس کا نام تھا دا چا چنگ یعنی ٹی کلاسک۔ دوستو، تانگ ڈائنسٹی میں جب چائے چین کا قومی مشروب بن گئی، اسی دور میں جاپانی بدھ اسکالرز بھی چین کے دورے پر تھے۔ انہوں نے جب پہلی بار یہ مشروب چکھا تو انہیں یہ بہت بھایا۔ وہ واپس جاپان جاتے ہوئے چائے کے بیج اپنے ساتھ لے گئے۔ جاپان کے لوگوں کو بھی یہ پینے کی چیز بہت پسند آئی۔ انہوں نے بھی اسے اپنی روایت کا حصہ بنا لیا اور یوں جاپنیز ٹی سیریمنیز کا آغاز ہوا جو آج بھی جاری ہیں۔ مائی کیورس فیلوز یورپ میں سب سے پہلے پرتگالی لوگوں نے اس دلفریب مشروب کا مزہ چکھا تھا۔ وہ اس لیے کہ ایشیا میں سب سے پہلے پرتگالی تاجر اور مشنریز آتے رہتے تھے۔ انہوں نے اس مشروب کو پیا تو انہیں بھی یہ پسند آئی اور واپس جاتے ہوئے وہ گھر والوں اور اپنے عزیز دوستوں کے لیے بطور تحفہ یہ مشروب ساتھ لے گئے۔ لیکن اگر چائے کی تجارت کی بات کی جائے تو دوستو، چائے کی تجارت سب سے پہلے ہالینڈ کے لوگوں نے شروع کی تھی۔ انہوں نے 16ویں صدی کے آخر میں مشرق میں پرتگالی تجارتی راستوں پر تجارت شروع کر دی تھی۔ 17ویں صدی کے آغاز تک انہوں نے جاوا کے جزیرے پر ایک تجارتی پوسٹ قائم کی۔ 1606 میں جاوا کے جزیرے سے ہی چائے کی پہلی کھیپ چین سے ہالینڈ بھیجی گئی۔ چائے جلد ہی ڈچ لوگوں میں ایک فیشنیبل مشروب بن گئی اور وہاں سے یورپ کے دیگر ممالک میں پھیلتی چلی گئی، لیکن اس دور میں اس کی قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ صرف امیروں کے لیے ایک ڈرنک بن کر رہ گئی۔ غریب لوگ اسے بمشکل ہی خرید سکتے تھے اور پینا بھی ان کے لیے اسے مشکل ہی تھا ظاہر۔
برطانیہ میں چائے کی مقبولیت کا سہرا ملکہ کیتھرائن آف برگنزا کے سر جاتا ہے۔ کیتھرائن پرتگال کی شہزادی تھی جس نے 1662 میں شہنشاہ چارلز سیکنڈ سے شادی کی۔ ملکہ کو چائے بہت پسند تھی، اس کی وجہ سے دیگر لوگوں نے بھی ان کے ساتھ چائے پینا شروع کی۔ 1662 سے 1685 تک برطانیہ کی ملکہ رہنے والی اس غیر ملکی خاتون نے چائے کو برطانوی اشرافیہ کا ایک مقبول مشروب بنا دیا۔ یہ وہ دور تھا جب برطانیہ دنیا کے دیگر ممالک پر اپنا تسلط قائم کرتے ہوئے نو آبادیاں بنا رہا تھا، کالونیز بنا رہا تھا۔ اس تسلط کے زیر اثر برطانیہ کے ماتحت علاقوں میں دیگر اشیاء کے ساتھ چائے کا رواج بھی فروغ پانے لگا۔ 1700 تک چائے یورپ میں کافی سے 10 گنا زیادہ فروخت ہونے لگی، لیکن اس کی کاشت ابھی تک صرف چین ہی میں ہوتی تھی۔ اس دور میں چائے کی تجارت ایک منافع بخش کاروبار بن چکی تھی اور بڑے بڑے سمندری جہاز صرف چائے کی کھیپوں کو ایک سے دوسرے ملک پہنچایا کرتے تھے۔ اس وقت اس کی زیادہ قیمت بھاری ٹیکس کی وجہ سے تھی۔ چائے کی پتی پر پہلا ٹیکس برطانیہ نے 1689 میں لگایا تھا، جو اس وقت پاؤنڈز میں 25 پینس تھا۔ یہ اتنا زیادہ تھا کہ چائے کی فروخت تقریباً بند ہو کر رہ گئی۔ اسے 1692 میں کم کر کے 5 پینس کر دیا گیا۔ دوستو، فرانس سے 7 سالہ جنگ کی وجہ سے برطانوی حکومت مقروض ہو گئی تھی۔ قرض اتارنے کے لیے برطانوی شہنشاہ چارلز تھرڈ نے امریکی کالونیز پر بھاری ٹیکس لگائے۔ 1767 میں امریکیوں کو کاغذ، پینٹ، شیشے، سیسے اور چائے پر ٹیکس ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ امریکیوں کے احتجاج پر باقی ٹیکس تو حکومت نے واپس لے لیے، مگر چائے پر ٹیکس برقرار رہا۔ جب چائے پر ٹیکس لگا تو امریکنز نے اس کمپنی کی چائے کا بائیکاٹ کر دیا اور ڈچ کمپنی سے چائے اسمگل کر کے پینے لگے۔ اس اسمگلنگ کی وجہ سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی چائے ایکسپورٹ ہونا بند ہو گئی اور ٹنوں کے حساب سے چائے کی پتیاں اس کے گوداموں میں گلنے سڑنے لگیں۔ اب برٹش پارلیمنٹ نے یہ کیا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کو نقصان سے نکالنے کے لیے 1773 میں ٹی ایکٹ پاس کیا۔ اس ایکٹ کے تحت امریکن کالونیز میں چائے بیچنے کے مکمل رائٹس صرف ایک کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کو دے دیے گئے۔ کمپنی پر برطانیہ میں لگایا ہوا اضافی ٹیکس بھی معاف کر دیا گیا، لیکن جو امریکنز اسی کمپنی سے چائے خرید کر اپنی کالونیز میں اپنے اسٹیٹس میں فروخت کر رہے تھے، برطانیہ نے ان کا ٹیکس معاف نہیں کیا۔ سو اس کا ایک بار پھر شدید رد عمل آیا اور فوری آیا۔ امریکی شہر بوسٹن کے تاجروں نے ایک خفیہ تنظیم بنا رکھی تھی جسے سنز آف لبرٹی، آزادی کے سپوت کہا جاتا تھا۔ 16 دسمبر 1773 کی رات اس تنظیم کے درجنوں لوگ بوسٹن کی بندرگاہ پر کھڑے 3 جہازوں پر چڑھ گئے۔ ان جہازوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کی چائے لدی ہوئی تھی۔ حملہ آوروں نے نیٹو امریکنز جیسے لباس پہن رکھے تھے اور ان کے پاس نیٹو امریکنز کی وہ مشہور زمانہ کلہاڑیاں بھی تھیں جنہیں ٹوما ہاک کہا جاتا ہے۔ تو انہی کلہاڑیوں سے انہوں نے چائے کے 342 صندوقوں کو چیر ڈالا اور پھر یہ صندوق اور ان میں بھری ہوئی 45 ٹن چائے، جس کی قیمت آج کی کرنسی میں $10 لاکھ کے قریب بنتی ہے، پانی میں بہا کر ضائع کر دی۔ اس واقعے کو تاریخ میں بوسٹن ٹی پارٹی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یعنی بوسٹن میں چائے کی دعوت۔ برطانوی فوج نے اس کا بدلہ لینے کے لیے شہر پر حملہ کیا اور عام لوگوں کو ہراساں کیا۔ یہی وہ واقعہ تھا جس کے بعد امریکی کالونیز نے برطانوی تسلط سے آزادی حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چائے پر ٹیکس لگانے کی باتوں کے ساتھ ساتھ 18ویں صدی میں یہ بحث بھی چل رہی تھی کہ چائے پینا صحت کے لیے اچھا ہے یا برا۔ دور حاضر میں میڈیکل ریسرچ سے اب ہم جانتے ہیں کہ روزانہ 3 سے 4 کپ چائے پینا آپ کی صحت کو برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، لیکن ایسی معلومات 250 سال پہلے چائے پینے والوں کے لیے دستیاب نہیں تھی۔ اس دور میں دولت مند مخیر حضرات خاص طور پر پریشان تھے کہ کہیں محنت کش طبقے میں چائے کا زیادہ استعمال کمزوری اور اداسی کا باعث نہ بن جائے۔ یہ بحث 19ویں صدی تک چلتی رہی، لیکن اسی صدی کے وسط میں اس بحث کا خاتمہ ہو گیا۔ تو اب بزنس میٹنگز میں چائے باقاعدگی سے پیش کی جانے لگی۔ 19ویں صدی کے وسط تک برطانیہ ایک مضبوط سلطنت، ایک پاورفل ایمپائر بن چکی تھی۔ اس کی دنیا کے بڑے حصوں پر حکمرانی قائم تھی۔
इंडिया पर भी बरतानवी राज कायम था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी मशरिक से हर किस्म के अजनास की तिजारत की जिम्मेदार थी। लेकिन इसे चाय की पत्ती महंगे दामों चीन से खरीदना पड़ती थी और फिर लंबे समंदरी रास्तों से दुनिया भर में इसकी तरसील चाय की कीमत में मजीद इजाफा कर देती थी। यही वजह थी कि अंग्रेज चाहते थे कि अपनी नौआबादी, अपनी कॉलोनी हिंदुस्तान में खुद चाय उगाना शुरू की जाए। लेकिन चाय उगाएं कैसे, ये एक मुअम्मा था, क्योंकि चीन ने इसकी काश्त को खुफिया रखा था। ये राज बस चीन के पास था कि चाय का पौधा कैसे उगता है और इससे चाय कैसे हासिल की जाती है। दोस्तों, चाय की काश्त का राज जानने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना एक जासूस रॉबर्ट फॉर्चून 1848 में चीन भेजा। रॉबर्ट तरबियत याफ्ता एक्सपर्ट बॉटनिस्ट था। उसे इतना तो मालूम था कि चाय की काश्त के लिए चंद पौधों से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसे एक बड़ी तादाद में पौधे और उनके बीज स्मगल करके हिंदुस्तान लाना पड़ेंगे ताकि वहाँ चाय की पैदावार बड़े पैमाने पर शुरू हो सके। लेकिन उसके साथ साथ उसे चीनी मजदूरों की भी ज़रूरत थी ताकि वो हिंदुस्तान में चाय की सनती बुनियादों पर काश्त और पैदावार में मदद दे सकें। अपने इस मिशन के लिए रॉबर्ट फॉर्चून ने एक चीनी ताजर का रूप धारा और चीन रवाना हो गया। उसने चीनी सूबे फौजियान का रुख किया, जहाँ के पहाड़ों में सबसे उम्दा काली चाय उगती थी। रॉबर्ट का ये मिशन कामयाब रहा और वो चीनी हुकाम की आंख बचाकर चंद पौधे, बीज और मजदूर भी हिंदुस्तान स्मगल कर लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसकी निगरानी में आसाम के इलाके में ये पौधे उगाना शुरू किए। यूं दोस्तों, हिंदुस्तान में चाय की काश्त का बाकायदा आगाज हुआ। चीनी लोग तो हजारों बरस से खौलते पानी में पत्ती डालकर पिया करते थे, मगर अंग्रेजों ने इस मशरूब में पहले चीनी डाली, उसके बाद दूध भी डालना शुरू कर दिया और वो चाय वजूद में आई जो आज आप और हम पीते हैं। दोस्तों, हमारी ये चाय की तारीख आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। शुक्रिया।